ترمذی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کر، اور دوسری چیز فرمائی اپنے گھر میں سکونت اختیار کر، اور تیسری چیز فرمائی کہ اپنی غلطیوں پر رویا کر۔ تین چیزیں۔ صحابہ جو تھے وہ اپنی آخرت کے اعتبار سے بڑے فکر مند رہا کرتے تھے، اور وہ اکثر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں پوچھتے تھے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ کوئی ایسے اعمال کر لیں کہ ہم نجات پا جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم جنت میں چلے جائیں، ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز اپنی زبان کی حفاظت کر۔ یہ جو زبان ہے، یہ اس سے جتنے کانسٹنٹلی ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھے جاتے ہیں، شاید ہماری پورے دن کی روٹین میں کوئی ایسی اور چیز نہیں ہوگی کہ جس میں سے مستقل گناہ سرزاد ہوں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اس کے علاوہ اگر باقی جسم کے اعضاء دیکھ لیں تو زبان ایسی چیز ہے جو میرے خیال میں سب سے زیادہ پورے دن میں استعمال ہوتی ہے، کانسٹنٹ چلتی ہے۔ صبح سے لے کے رات تک اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم کتنی دیر ہم بولیں تو کئی گھنٹے ہوں گے جو کہ نان سٹاپ ہم بولتے رہتے ہیں۔ اور یہ زبان، جس نے اس زبان کی حفاظت کر لی تو وہ نجات پا گیا، لیکن جس کی زبان بے قابو ہو گئی تو وہ نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اس زبان کی وجہ سے ہلاکت میں کا سبب بن سکتی ہے اس کے لیے۔ اور زبان سے کیا ہے؟ زبان سے انسان ایک تو فضول باتیں کرنا، لایانی باتیں کرنا، بے مقصد باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو گالی دینا، بد اخلاقی کرنا، کتنے ہی ایسے گناہ ہیں جو صرف زبان سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور ایسی زبان کے استعمال کے بارے میں ہم نے چونکہ کبھی نہ کوئی فوکس کیا ہوتا ہے، نہ سیکھا ہوتا ہے کہ اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے، تو یہ مستقل چلتی رہتی ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ نجات حاصل کر لے، تو پہلی چیز کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اپنی زبان کی حفاظت کر، اور دوسری چیز اپنے گھر میں سکونت اختیار کر۔ گھر میں سکونت اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بغیر ضرورت کے، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر مت نکلو، کہ جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے تو پھر کیا ہے کہ وہ فتنوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو باہر جب نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ باہر نکلیں گے، شاپنگ مال گئے، مارکیٹ گئے، پارک میں گئے، کسی بھی جگہ گئے، تو آپ کے گناہ کے چانسز کیا ہوتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ نظر کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے، دنیا کی چیزوں کی طرف دیکھ کے دل میں خواہشات بڑھتی ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر ناشکری ہوتی ہے۔ جب موبائل کی شاپ پہ جاتے ہیں تو نیا موبائل دیکھ کے اپنا موبائل کیا ہوتا ہے؟ پرانا لگنے لگ جاتا ہے، دل چاہتا ہے نیا موبائل ہو۔ کپڑوں کی شاپ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ نئے کپڑے آئے ہوتے ہیں تو کیا لگتا ہے؟ جی چاہتا ہے کہ نئے کپڑے لیے جائیں۔ جو بھی چیز ہے دنیا کے اندر، انسان جب بہت زیادہ باہر نکلتا ہے تو انسان کے دل میں خواہشات کیا ہیں؟ وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس کی لسٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور گناہ کے چانسز کیا ہوتے ہیں؟ بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دوسری چیز کہ اپنے گھر میں سکونت اختیار کرو، یعنی بغیر ضرورت کے گھر سے زیادہ باہر نکلنا یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا فرمائی؟ کہ اپنے گناہوں پہ، اپنی غلطیوں پہ رویا کر، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں دیکھے تو اتنے گناہ ہم کرتے رہتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا یا غلطی نہیں ہوتی، لیکن یہ جو غلطیوں کے اوپر رونا ہے، اپنے گناہوں پہ رونا جائے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور یہ رونا اس لیے کہ اگر ہماری غلطیاں ہم سے کچھ ہو بھی گئیں تو آج دنیا میں اپنے گناہوں کے اوپر چند آنسو بہا لینا جو ہے وہ ہمارے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان قیامت والے دن آنسوؤں کی ندیاں بھی بہا دے گا
تو اس وقت ہمارا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہمارے نامہ اعمال سے نہیں مٹایا جائے گا۔ آج بڑے سے بڑا گناہ کر لیا، گناہ ہو گیا، لیکن احساس ہو گیا اور اللہ کے سامنے چند آنسو بہا دیے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، بس آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، تو بڑے سے بڑے گناہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چند آنسوؤں کے بدلے میں معاف کر دے گا۔ لیکن جو ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو رونا شروع کریں گے، وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے رونے کی وجہ سے اتنے آنسوؤں سے پانی اکٹھا ہو جائے گا کہ اس میں کشتیاں بھی بہہ سکتی ہیں، اور جب ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جائیں گے، پانی نکلنا بند ہو جائے گا، تو آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ کیوں روئیں گے؟ اس دن کی وحشت کو دیکھ کے، اس دن کی مشکل کو دیکھ کے، اپنے گناہوں کا سوچ کے، اپنی جو ایسی زندگی گزاری جو اللہ کی نافرمانی والی زندگی تھی، اور اس وقت احساس ہو رہا ہے اور اس وقت رو رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم بچ جائیں، ہماری نجات ہو جائے، تو اس وقت کا رونا کیا ہے؟ وہ نجات کا سبب نہیں بن سکتا۔ لیکن آج زندہ رہتے ہوئے اپنی زندگی میں ہی اپنی غلطیوں پہ جو رونا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی آخرت میں انسان کی نجات کا سبب بنے گا۔ تو 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلی چیز، اپنی زبان کی حفاظت کر، دوسری چیز، اپنے گھر میں سکونت اختیار کر، اور تیسری چیز، اپنی غلطیوں پر رویا کر۔ تو کیا ہے کہ اسی میں ہماری نجات ہے۔